أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنذرهم يوم العاصفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سورہ المومن آیات 19-31. کینیڈا سفر پر روانگی سے پہلے خیانت کا مضمون چل رہا تھا کہ کس طرح خیانت نے بھی مختلف بتوں کی صورت میں انسان کے دل میں اپنے اڈے جمائے ہوتے ہیں، اور جب تک یہ بت نہ ٹوٹیں ان کی جگہ خدا نہیں آ سکتا. اس سلسلے میں ابھی گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے سے اسی مضمون کو شروع کیا جائے گا. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں خیانت ہی کے مضمون پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے خدا تعالیٰ فرماتا ہے خیانت کے ذکر سے پہلے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذرہم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. اس دن سے ان کو ڈرا جو قریب تر آتا چلا جا رہا ہے. وہ دن جب خوف سے دل ہنسلیوں تک جا پہنچیں گے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اس دن ظالموں کے لیے ظالموں کے کوئی ان کا گہرا جگری دوست کام نہیں آ سکے گا. وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. نہ کوئی ایسا شفیع ان کو میسر ہوگا کہ خدا تعالیٰ جس کی شفاعت کو مان لے یا جس کی اطاعت کی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور ان باتوں سے باخبر ہے جن کو دل چھپائے رکھتے ہیں. واللہ یقضی بالحق. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. اور وہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں لا یقضون بشیء،
ان کے پاس تو فیصلے کی کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہلے تو متنبع فرمایا گیا کہ تمہاری خیانتیں ایسی نہیں ہوں گی کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور تم انہیں چھپا سکو۔ ایک دن ایسا آنا ہے جب ان خیانتوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا سخت ہے کہ محاورے کے مطابق جیسے خوف سے دل اس بعض دفعہ اس طرح دھڑکتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ گردن سے ٹکرا رہے ہیں یا ہنسلی کی ہڈیوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو ایسی کیفیت اس دن کی ہوگی کہ جب خوف اور اضطراب سے دل آپے سے باہر ہو رہے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا جب دوستیاں کام نہیں آئیں گی، جب کوئی شفاعتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جس پر اگر ہم نظر رکھیں تو ہماری آنکھیں بہت سی بدیوں سے بچ جائیں اور ہمارے دل بہت سی چیزوں کو چھپانے کے جھنجٹ سے نجات پا جائیں، اور معاشرے کی صفائی اور معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنے کے لیے اس آیت کا مضمون ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ عام طور پر بدی نظر سے پیدا ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تم اپنی نظر کو یوں ہی آزاد آوارانہ دوڑایا کرو، جس کے پاس اچھی چیز دیکھی جو ہم نے اسے عطا کی ہے اسے لینے کا فیصلہ کر لو، اس کی لینے کی حرص تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ بس للچائی ہوئی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھنا یہ گہری اور سنگین بدیوں کی بنیاد ڈالنے والی بات ہے، اور یہ بنیاد دل میں پڑتی ہے۔ بس انسان جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، خواہ اس کے رشتہ اس کا انسانی چیز ہو یعنی رشتے میں اس کی کوئی تعلق والی ہو، یا کسی کی ملکیت کو دیکھتا ہے، تو آنکھ کی حرص دراصل دل کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسے اپنانے کا فیصلہ کر لو، اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری اسکیمیں اندر اندر تیار ہوتی ہیں، اور دل آماجگاہ بن جاتا ہے اس خیانت کی جس کا آغاز آنکھ سے ہوا تھا۔ تو خائنۃ الاعین فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت، اس کی حفاظت کرو۔ یہ ایسا ہی مضمون ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھو، اس بات کا انتظار نہ کرو کہ دشمن تمہارے گھر تک پہنچ جائے پھر دفاع کی کارروائی شروع کرو۔ تو آنکھ وہ سرحد ہے جہاں خیانت کا دفاع ہونا چاہیے۔ اگر آنکھ سے خیانت کا دفاع ہو جائے تو پھر دل کا مضمون صاف اور دل کا حال صاف ہی رہتا ہے، دل پاکیزہ رہتا ہے، اور اس کو پھر کسی قسم کا اور خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ تو کتنی لطافت کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں سے خیانت شروع ہوتی ہے، وہ دل میں اترتی ہے، وہاں پناہ لے لیتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے دل کا حال تو کسی پر روشن نہیں ہے، کیسے کوئی سمجھے گا کہ میں نے کیا سوچا اور کیا نیت باندھی۔ فرمایا اللہ جانتا ہے، وہ خیانت کے آغاز سے لے کر اس کے انجام تک تمام مراحل سے واقف ہے، اور پوری طرح ان تمام منازل سے واقف ہے جن سے نیتیں گزر کر بدی کا روپ ڈھالتی ہیں اور پھر دنیا میں مصیبتیں اور دکھ پھیلا دیتی ہیں۔ چنانچہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں یہ تمام بدنیتی کے سفر جو ایک گندی اسکیم پر منتج ہوا، ایک بد ارادے پر منتج ہوا، جس کے ذریعے چوریاں ہوئیں، ڈاکے ہوئے، قتل ہوئے، لوگوں کی عزتوں پر حملے ہوئے، یہ سارا مضمون قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت نے درجہ بدرجہ تمام تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ واللہ یقضی بالحق،
کہ جس کی نظر ہر چیز پر ہو، باریک سے باریک چیز پر ہو، اس کا فیصلہ تو لازماً حق کے ساتھ ہوگا۔ والذین یدعون من دونہ لا یخضون بشیء، وہ لوگ جن کو یہ خدا کے سوا معبود بناتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو کوئی فیصلے نہیں ہیں۔ چنانچہ شرک کا مضمون بھی اس کے ساتھ باندھ دیا۔ دراصل خائن لوگ اپنی خیانت کو اول تو چھپاتے ہیں، جب پکڑی جاتی ہے تو پھر دنیاوی خداؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان سے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور ان کے فیصلے اپنے حق میں کروانے کے لیے پھر خیانت سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ وہ دن جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہاں کسی جھوٹے کی شفاعت منظور نہیں ہوگی، کسی جھوٹے کی خاطر شفاعت منظور نہیں ہوگی، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا میں جب تم خیانتیں کرتے ہو تو ایک سہارا تمہارا یہ جھوٹے معبود ہیں جو تم نے اپنے دلوں میں نصب کر رکھے ہیں۔ خیانت خود جھوٹ، خیانت خود ایک جھوٹا خدا ہے، لیکن جب خیانت مصیبت ڈالتی ہے تو پھر مزید جھوٹے خداؤں کی طرف انسان رخ کرتا ہے، ان کی طرف دوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں اس دن کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں ان کے فیصلے تمہارے کسی کام آ نہیں سکتے، کیونکہ تم خدا کی پکڑ کے نیچے ہو۔ بس اس پہلو سے خیانت کا مضمون بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدر کے لفظ کے تابع خیانت کو بیان فرمایا، کیونکہ لغت والے بتاتے ہیں کہ غدر اور خیانت، دھوکہ اور خیانت ملتے جلتے مضامین ہیں۔ چنانچہ عہد شکنی کو قرآن کریم نے خیانت قرار دیا، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ غدر کے تابع عہد شکنی کا ذکر فرمایا۔ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت رجل آتا بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنہ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منہ ولم یؤتہ اجرہ۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے ساتھ عہد کر کے دھوکہ کیا، یعنی میرے عہد بیعت میں داخل ہوا اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کی، یہ بھی ایک خیانت کی قسم، بلکہ سب سے زیادہ سنگین قسم ہے۔ دوسرے وہ شخص جس نے آزاد شخص کو غلام بنایا اور بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، یہ بھی براہ راست خدا تعالیٰ کی خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی بخشی ہے انسان کو، اس کا آزادی کا حق چھیننے کیا کسی اور دوسرے کو حق نہیں۔ بس غلامی کے مضمون پر یہ حدیث حرف آخر ہے، اس میں غلامی کے متعلق تمام ضروری ہدایات عطا فرما دی گئیں، جنہیں آج بدقسمتی سے عالم اسلام نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں یہ ہدایت جاری فرمائی گئی، یعنی مکہ اور مدینہ، وہ ارض حجاز جہاں یہ دونوں مقدس بستیاں واقع ہیں، وہاں آج تک بھی لونڈیوں کا رواج ہے اور غلام پالے جا رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں غلاموں کی تجارت ہو رہی ہے۔ غریب ملکوں سے عورتیں بھی خریدی جاتی ہیں، معصوم بچے بھی خریدے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے مظالم اس فرضی حق پر کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے اور اس کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے، یعنی خدا فرماتا ہے کہ انسان کی آزادی خدا کی عطا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے غلام بنا کر دوسروں کے پاس بیچے۔ یہ سودا فاسد ہے، جس نے اس کے پیسے کھائے اس نے بھی خیانت کی، اور جس نے وہ خرید کر اپنی طرف سے غلام سمجھا اس نے بھی خیانت کی، کیونکہ چوری کا مال آگے چاہے 1000 دفعہ بکے
وہ چوری کا مال ہی رہے گا، اور جس کے ہاں سے دستیاب ہوگا وہ بھی چور سمجھا جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے بہت ہی اہم مضمون ہے کہ تمام دنیا میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو غلام بنانے کا حق نہیں ہے، کہ خدا کی طرف سے آزادی ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ پھر فرمایا دوسرے بددیانتی یہ کرے کہ یعنی تیسری قسم کی بددیانتی ہے کہ کسی مزدور کو اجرت پر رکھے اور پھر اس کا پورا حق ادا نہ کرے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جتنی اجرت طے ہو وہ نہ دے، فرمایا استاجر اجیرن فاستوفی منہ ولم یؤتہ اجرہ، اس سے تو پورا فائدہ اٹھا لیا اور اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ اس دھوکے میں لوگ مبتلا نہ رہیں کہ جتنی اجرت طے کر لی جائے وہ حق ادا ہو، اگر وہ دے دی جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب فاقے پڑتے ہیں، غریب ملکوں میں مصیبتیں عائد ہوتی ہیں تو وہاں حق سے اجرت کم ہو جایا کرتی ہے، اور اس کو ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی استحصال ہو رہا ہے کسی کا۔ تو اگر آپ کسی مزدور کو اتنے پیسے دیں کہ جتنا اس نے آپ کا کام کیا ہے اس کا مناسب بدلہ نہ ہو، تو قطع نظر اس کے کہ آپ نے اس کو اپنے معاہدے کے مطابق پیسے دیے ہیں یا نہیں، آپ نے اس کا حق رکھ لیا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یؤتہ اجرہ، ان معنوں میں کہ لیا تو اس سے پورا کام، لیکن جو اس کو دیا وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، اور یہ فیصلہ انسانی فطرت کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ ہر شریف النفس انسان جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک پیمانہ رکھ دیا ہے جو ان باتوں کو جانچ لیتا ہے کہ جس قسم کی محنت کوئی شخص کر رہا ہے میں اس کا حق ادا کر بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ پاکستان میں مجھے یاد ہے سخت گرمیوں میں جب مزدور عمارتیں بناتے دیکھے جاتے تھے تو انتہائی تکلیف میں وقت گزار کر کڑکتی دھوپ میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ اگر رات شام کو ان کو 2.5 روپے دے دیے جائیں جو اس زمانے میں مزدوری ہوتی تھی، اور انسان سمجھے کہ حق ادا ہو گیا، تو بالکل جھوٹ ہے، ایک نفس کا دھوکہ ہے۔ ان کے لیے اس بنیادی عہد سے بڑھ کر خدمت کرنا ضروری ہے۔ ایسے موقعوں پر ان کے لیے شربت کا انتظام کرنا، کھانا پیش کرنا اور سہولتیں مہیا کرنا، اور اجرت سے بڑھ کر جو طے شدہ اجرت ہے اس سے بڑھ کر ادا کرنا، یہ ہے جو امانت کا حق ادا کرنے والی بات ہے۔ اس سے بڑے بڑے جتنی چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خیانت شامل ہو جاتی ہے، اور خصوصاً اس معاملے میں احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے شخص سے میں جھگڑوں گا، میں اس غریب کا وکیل بنوں گا جس سے محنت کی کروائی گئی، جس سے پورا کام لیا گیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ تو جماعت احمدیہ کو اس حدیث کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھنا چاہیے۔ اس میں بہت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ کئی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اور دراصل اسی آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ لوگ کئی قسم کی خیانتیں کرتے ہیں، ان کی آنکھیں چیزیں دیکھتی ہیں اور خیانت کر جاتی ہیں۔ اب اس مضمون کا یعنی مزدوری کے مضمون کا بھی آنکھوں سے ایک تعلق ہے۔ اب مالک دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے اگر اس سے 10 گنا بھی زیادہ پیسے دیے جائیں تو وہ اس کام پر آمادہ نہیں ہوگا، اور اس کی آنکھ ضرور دل کو ایک پیغام پہنچاتی ہے، لیکن اگر وہ دل کو پیغام قبول نہ کرے تب بھی خیانت، لیکن خائن کی آنکھ جھوٹی ہو چکی ہوتی ہے، یہ مضمون ہے۔ عام صحیح فطرت والے کی آنکھ جو پیغام پہنچاتی ہے یہ اس پیغام کو قبول ہی نہیں کرتی اور رکھنے ڈھونڈتی پھرتی ہے، یہ خیانت کی آنکھ ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے واقعتاً ایسی صورت میں کہ
سخت گرمی میں بڑی مصیبت میں خون پسینہ ایک کر کے مزدور محنت کرتا ہے، ایک اینٹ ٹیڑھی کہیں رکھی جائے یا کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے، اس پر مالک یا دوسرے جو اس کو نوکر رکھتے ہیں ایسے ظالمانہ طور پر برستے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہوں اور پوری طرح ہر چیز پر قادر قدرت رکھتے ہوں، لیکن خدا کی صفات حسنہ سے عاری ہوں۔ جھوٹے خدا کی یہی تعریف ہے، اپنے آپ کو مقتدر تو سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، مگر خدا کی تمام صفات حسنہ سے عاری، اس طرح اس سے وہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام فرعونیت ہے۔ تو دیکھیں، آنکھ نے ایک اور خیانت کی، اچھی چیز کو نہیں دیکھا اور بری چیز پر نظر ڈالی اور وہی نظر کو محدود کر لیا۔ بس آنکھ کی خیانت کا بہت وسیع انسانی برائیوں سے تعلق ہے۔ اس مضمون پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو خدا تعالیٰ کی آپ کو امانت کا عرفان ہوگا اور خیانت کے مضمون سے آپ خبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے اسی مضمون کی بہت سی مثالیں ہیں جو مثلا قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ میں اب ان مثالوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بڑی اہم مثال ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ خدا تعالیٰ مثال کے طور پر، یعنی ایک عبرت ناک مثال کے طور پر تمہارے سامنے، یعنی کافروں کے سامنے، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے سامنے دو عورتوں کو پیش کرتا ہے، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ ایک دوسرے موقع پر مومنوں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی، ایک حضرت مریم کی اور ایک آسیہ فرعون کے گھر کی عورت کا ذکر فرمایا، اور یہاں کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی، اور وہ دو عورتیں ہیں حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے ایسے بندوں کے گھروں میں تھیں، ان کے عقد میں آئی تھیں جو صالح تھے، پاک باز تھے اور نیک تھے اور امانتوں کا حق ادا کرنے والے تھے۔ فخانتاہما، انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے حقوق میں خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ کے مقابل پر کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور قیامت کے دن ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھ لیجئے اس آیت کا مضمون کا کتنا گہرا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس سے میں نے خطبے کا آغاز کیا۔ وہاں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خائن کو قیامت کے دن کوئی پناہ نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ انبیاء سے خدا کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ تو جھوٹے شفیع نہیں ہیں، خیانت کرنے والوں کے حق میں ان کی شفاعت مان لی جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایسے امین ہوتے ہیں خدا کے نبی کہ خائن کی شفاعت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے عملاً بات وہی رہتی ہے کہ ان کو کوئی شفیع نصیب نہیں ہو سکتا جس کی بات خدا مانے۔ بس اگر انبیاء کی بیویوں کو متعلق خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہو جائے اور یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ وہ بھی اگر خیانت کریں گی تو اس خیانت کی جزا ان کو ضرور ملے گی اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رشتہ ان کے کام نہیں آئے گا، تو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اور تمام دنیا کے مردوں کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ مسلمانوں کو اور
not have such a habitation, believers. Therefore, I give this example for the unbelievers, that the faith and such treachery cannot come together. Secondly, if काफिरों पर भी इसका असर है। अब देखें कुरान करीम की आयत का अहादीस से कितना गहरा ताल्लुक है। एक दूसरे मौके पर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये गुनाह करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। इसकी सनद इसी आयत करीमा में है। ये खयानत ऐसी खयानत है जिसके मुतल्लिक फरमाया गया कि ये मोमिनों पर सादिकी है, ये काफिरों पर ये मिसाल सादिक आएगी। मोमिनों के लिए जो मिसाल चुनी इसके बिल्कुल बरक्स एक ऐसी औरत की चुनी जो पाकबाजी में एक तमसील बन गई, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मरियम को पाकबाजी का एक सबसे आला और अरफा नमूना औरतों में बनाकर पेश फरमाया और मोमिनों को कहा कि तुम्हारे लिए ये है तमसील है, ये नमूना है, इसको इख्तियार करो। इस मजमून में और भी बहुत सी बातें हैं। आसिया को क्यों चुना गया, उसकी क्या वजूहात हैं, ये साहिब इरफान के लिए गौर की बहुत सी बातें हैं और बहुत अल्लाह ताला के फजल के साथ इसमें अजीम शान पैगामात हैं। मुझे याद है एक दफ़ा एक पाकिस्तान का मुल्ला सवाल और जवाब की मजलिस में आया, उसने बड़े तंज के साथ ये सवाल उठाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कि मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा है कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी मरियमी हालत हो गई और उस मरियमी हालत में बहुत तकलीफ में से मैं गुजरा और फिर मेरे रूहानी बच्चा हुआ और वो मसीह है जो मैं हूँ। तो बहुत उसने नमक मिर्च लगाया और बड़े नखरों के साथ ये एतराज़ उठाया। बड़ी भारी मजलिस थी, सैकड़ों आदमी उसमें शामिल थे और उसने मजलिस के मिजाज को बिगाड़ने के लिए बहुत ही तंज के साथ काम लिया। तो बताइए वो कैसे क्या क्या गुजरी उनके ऊपर, मिर्ज़ा साहब कि किस तरह बच्चा हुआ वो और किस तरह हमल ठहरा, किसका हमल था, वगैरह वगैरह। मैंने उससे कहा कि मौलवी साहब आपने बात ख़त्म कर ली तो अब मुझसे मेरी बात सुन लीजिए। कुरान करीम ने यह फरमाया है कि मोमिनों के लिए दो औरतों की मिसालें हैं, एक मरियम की और एक इमरात नूह की। तो आपने अपने लिए आला मिसाल तो नहीं चुनी, उस पर तो आपने मजाक शुरू कर दिए हैं। मरियम की मिसाल तो आपने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए रहने दी है। तो अगर आप मोमिन हैं तो आपके लिए मफर नहीं है इस बात से कि आला मिसाल नहीं चुनते तो कम से कम अदना मिसाल ही अपने ऊपर सादिक करके दिखाएं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मरियमी हालत में से गुजर कर उस रूहानी पाकबाजी का नमूना दिखा दिया जिसमें शैतान के मस के बगैर रूहानी औलाद नसीब होती है और कोई जाती तमन्ना, कोई जाती ख्वाहिश, कोई गंदा जज्बा जो शैतान से निकलता है उस रूहानी वलादत में कार फरमा नहीं होता। वरना हजारहा लोग ऐसे हैं जिनको तमन्ना होती है कि रूहानी तरक्की करें, नफ्स उनको धोखे देता, कई किस्म के तवाहमात इल्हाम बन जाते, कई किस्म के पैगामात के गलत मतलब निकालते और अपने मरातिब बढ़ाते रहते हैं। मगर खुदा ताला फरमाता है कि मोमिन की मिसाल मरियम सी है। मरियम ने किसी नापाकी के ख्याल को दिल में नहीं आने दिया और उसके बावजूद खुदा ताला ने उसको एक रूहानी बच्चा अता फरमाया। तो मोमिन की हर तरक्की दिल की पाकीज़गी से वाबस्ता होती है, उसमें गैरुल्लाह का और शैतान का कोई दखल नहीं होता। मैंने कहा इन मानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को वो कामिल मोमिन साबित कर दिखाया जिसकी आला मिसाल मरियम की सी है। आप इसको कबूल नहीं करते। अब मैं आपके अल्फाज में पूछता हूं कि आप अगर फिरौन की बीवी बनते हैं तो फिरौन ने आपसे क्या किया और कैसे कैसी गुजरी आप पर वारदात।
جس طرح آپ نخروں سے مسیح موعود پر اعتراض کرتے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے، اب اسی مجلس میں آپ اپنی داستانیں سنائیے۔ اچانک مجلس کا مزاج الٹ گیا اس کے اوپر۔ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہنسنے کی تیاری کر رہے تھے، وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھتے تھے اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ بھاگ جاؤ اب یہاں سے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو گہرائی کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بہت گہرے مطالب ہیں، اور تمام احادیث نبویہ اور تمام پاک بازوں کے فرمودات قرآن کریم میں جڑیں رکھتے ہیں۔ اس لیے بدبخت اور بدنصیب ہے جو پاک لوگوں کے کلام پر ہنسی اور ٹھٹھے میں جلدی کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کلام سمجھ نہیں آتا اور عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ بنیادی حقیقت معلوم ہو کہ خدا کے بندوں کی باتیں خدا کے کلام میں اپنی جڑیں رکھتی ہیں، وہیں سے پھوٹتی ہیں، تو انسان تلاش کرے تو اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بس انہی معنوں میں جب آپ دیکھیں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فرمودات قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت میں پیوست ہیں، اور کسی ایک خاص گناہ کے متعلق آپ کا یہ فرمانا کہ وہ گناہ کرتے وقت انسان مومن نہیں رہتا، یا اس قسم کی دوسری خیانتوں کے متعلق یہ فرمانا، قرآن کریم میں جو مثلا یہ آیت ہے اس سے استنباط ہوتا ہے، اور بھی آیات سے استنباط ہوتا ہوگا۔ بس بنیادی بات یہ ہے کہ خیانت کرنے والا حقیقت میں مومن نہیں رہتا۔ جب وہ خیانت کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں آج کل معاشرہ ہے، یہ ایسا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس آیت کے مضمون کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور دوسروں میں اس کی تشہیر کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رکھی اور اس کا بھی خیانت کی اصطلاح میں ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بالآخر قید سے رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک اس عورت سے پہلے پوچھا نہ جائے جس نے مجھ پر الزام رکھا تھا کہ میں کیسا تھا۔ جب اس تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ پاک بندہ تھا خدا کا۔ اس پر حضرت یوسف نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا تھا، یعنی مزید اپنی قید کو لمبا کر لیا مگر باہر آنا پسند نہیں کیا، اس وجہ سے تاکہ میرا مالک سابق مالک خوب جان لے کہ میں نے اس کے غیر حاضری میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی۔ کتنا عظیم الشان مضمون ہے۔ اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عارضی مالک کی خیانت کا ذکر فرمایا جو مزدور سے خیانت کرتا ہے، یہاں دراصل اس کا الٹ مضمون ہے۔ ایک مزدور پر الزام لگایا گیا کہ اس نے خیانت کی، لیکن مزدور ہونے کے باوجود بے طاقت اور مجبور ہونے کے باوجود جبکہ خیانت کرنے کے زیادہ نفسیاتی محرکات موجود ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں بھی خیانت نہیں کی۔ فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین۔ دو باتیں ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اول یہ کہ میں خائنوں میں سے نہیں ہوں، اور جس نے مجھے خریدا تھا اس زمانے میں واقعتاً ایک عجیب کی حیثیت سے ایک ظاہری غلامی کے بندروں میں جکڑے ہوئے ایک مالک کے گھر کام کر رہے تھے۔ فرمایا اس کو علم ہو جائے کہ میں نے کبھی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو کسی کی خیانت کیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ کامیاب نہیں ہوگا۔ بس
قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت تک جا پہنچے اور اس وقت کے بادشاہ یعنی عزیز مصر کے تابع اس کی اقتدار میں شامل ہو گئے. بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا ہوا. سارے خزائن آپ کے سپرد کر دیے گئے اور وزیر دفاع کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر آخری تان جو ٹوٹتی ہے وہ اقتصادیات پر ہی ٹوٹا کرتی ہے. جس کے ہاتھ میں ملک کی اقتصادیات ہوں دراصل وہی بادشاہ ہے. بس حضرت یوسف علیہ السلام کو عملاً قید خانے سے مصر کی بادشاہی نصیب ہو گئی. اور یہ معنی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، الٹ نتیجہ نکالتا ہے. خیانت اس نے کی تھی جس نے مجھ پر الزام لگایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو آج میں کس حال کس شان تک پہنچ گیا ہوں. بس خیانت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض حفاظتوں کے وعدے فرماتا ہے. اگر خیانت سے بچنے والا خدا کی خاطر خیانت سے بچے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور تائید کے اس کے ساتھ وعدے ہیں. مثلا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ دیکھو اگر تجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دل میں بد ارادے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم تو یہ مطلع کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خدا سے بھی تو بددیانتی کی ہے، خدا سے بھی یہ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں. اور خدا اپنی خیانت، اپنے سے خیانت اور تیرے سے خیانت میں فرق نہیں کرے گا. تو خدا کا بندہ ہے، خدا کی خاطر تو نے اپنا ایک اخلاقی ضابطہ قبول فرمایا ہے، اپنے لیے ایک اخلاقی ضابطہ مقرر کیا ہے. ان حدود میں رہتے ہوئے ہم تجھے کسی خائن کی چالاکی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. فرمایا فقد خان اللہ من قبل، اللہ سے بھی تو خیانت کرتے تھے، کب خدا نے ان کی خیانت چلنے دی ہے؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو عاجز کر دیا ہے. اور تجھ سے بھی یہی وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے سامنے ان کو عاجز کر دے گا اور ان کی کوئی پیش نہیں جائے گی تیرے خلاف. واللہ علیم حکیم، تجھے ان کی خیانتوں کا علم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت ہی علم رکھنے والا اور بہت ہی حکمتوں والا ہے. یہ وعدہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ تمام مومنوں سے یہ وعدہ فرمایا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے ان سب مومن بندوں کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا جو امانت کا حق ادا کرتے ہیں. یہ مضمون امانت کا حق ادا کرتے ہیں اس آیت کے آخری حصے میں مضمر ہے، جہاں فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو اگر مومنوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس آخری بات کا برعکس مومنوں میں پایا جانا ضروری ہے. اس طرح خدا نے ان دونوں باتوں کو جوڑ دیا. شروع میں فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مومنوں کا ہر قسم کا دفاع کروں گا، ان کو کوئی خطرہ نہیں. اور آخر پر فرمایا کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں سے تعلق نہیں رکھا کرتا. تو ان مومنوں کی وہ بنیادی صفات بیان فرما دیں جن کی وجہ سے خدا ان سے اتنا تعلق رکھتا ہے. کسی کے دفاع کی حفاظت لینا اس کی محبت کی دلیل ہے. تو لا یحبو کے تابع مومن نہیں آتے، کیونکہ وہ ناخائن ہیں
اور ناشکرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں مومنوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ادنا خیانتیں کرتے ہیں، ہمیں یوں سوچنا چاہیے۔ کبائر خیانتیں کریں تو مومن ہی نہیں رہیں گے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہوتی رہیں جیسا کہ مومنوں سے بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ چھوٹی خیانتیں اور چھوٹی ناشکریاں ان کو خدا تعالیٰ کے اس وعدے کے فیض سے محروم کر دیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم مومنوں کے دفاع کا وعدہ کرتے ہیں اور وہ مومن یعنی وہ مومن جو نہ خائن ہیں نہ ناشکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں اور ناشکروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس ضمن میں ایک خصوصی پیغام اہل پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدیاں جو مغرب سے پیدا ہوتی ہیں آج کل بڑی تیزی سے مشرقی ممالک میں جا کر گھر بنا لیتی ہیں، ان میں ایک بدی جنسی بے راہ روی ہے جو اور فحاشی، یہ اس کثرت سے مغرب سے مشرق میں جا کر جاگزی ہوئی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ان کا وطن تھا۔ اور پاکستان جس کو اسلامی مملکت کے نام پر بڑے بلند بانگ دعوی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں اس کثرت سے یہ رجحان پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اطلاعیں ملتی ہیں اس سے عقل بھنا جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کیوں کسی ملا یا حکومت کو یہ فکر نہیں کہ اپنے معاشرے کو اس قسم کی فحاشی سے بچائیں۔ جو اطلاعات مجھے ملتی ہیں مختلف شہروں سے، ان سے پتہ چلتا ہے مثلاً کہ گندی فلموں کا کاروبار، بے حیائی کی تصویروں کا کاروبار وہاں اتنا زیادہ ہے کہ یورپ کے سب سے زیادہ بے حیا شہروں میں بھی اتنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بے حیا شہروں میں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان باتوں کی نگرانی کرتی ہے، اور پولیس بڑی دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس لیے کاروبار تو یہاں بھی چلتا ہے، لیکن اس کاروبار کو کوئی تحفظات حاصل نہیں۔ لیکن پاکستان جیسے بدنصیب ملک میں جہاں پولیس بددیانت ہو، جہاں کے وزراء یہ اعلان کریں خود عام برسر عام کہ ہماری پولیس کلیتاً بددیانت اور بے اعتماد ہو چکی ہے، وہاں جہاں حکومت کو حقیقت میں اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہے کہ عوام کے کیسے اخلاق ہیں اور کیا کیا چیزیں ان اخلاق کو تباہ کر رہی ہیں، جہاں ملا کو کوئی شعور ہی نہ ہو کہ اعلیٰ اسلامی قدریں ہیں کیا اور ان پر اس ملک میں کیا بن رہی ہے، وہاں یہ چیزیں کھلے بندوں عام فروخت ہوتی اور اس کثرت سے نشو و نما پاتی ہیں کہ جیسے کوئی بیماری کسی جسم کے اوپر مکمل قبضہ کر لے اور دفاع کی ساری صلاحیتیں خابیدہ ہو جائیں، سو جائیں، ان میں احساس ہی باقی نہ رہے کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر احمدی نوجوانوں کو اور نظام جماعت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کی نگرانی رکھیں، جب ایک بدی عام پھیل جاتی ہے تو اس کے اثرات ضرور ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ احمدی معاشرہ ان چیزوں سے کلیتاً پاک رہے، کیونکہ سمندر میں جب ایک کپڑے کو پھینکا جاتا ہے تو بالآخر اس میں پانی سرایت کرتا ہے، بعض چیزوں میں کم کرتا ہے اور آہستہ کرتا ہے، بعض چیزوں میں زیادہ تیزی سے کرتا ہے اور مکمل سرایت کر جاتا ہے، لیکن جماعت کے معاشرے کو بیدار مغزی کے ساتھ اور مسلسل محنت اور توجہ کے ساتھ اپنی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ یہ چیزیں ان میں راہ پا جائیں گی اور ہو سکتا ہے کسی حد تک پا گئی ہوں، اور ایسی صورت میں پھر اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلیں گے۔ وہ جو دو مثالیں میں نے بیان کی ہیں، وہ کہ امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، وہ مثالیں پھر صادق آنے لگتی ہیں معاشرے پر، اور پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ میں نے اس صورتحال کا جہاں تک تجزیہ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں وہ مضمون سمجھیں کہ کیوں یہ ان کے لیے مضر ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ بے حیائی وقتی طور پر انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے، ایک جذبات میں تموج پیدا کرتی ہے۔ بے حیائی کے نظارے جب یہ تموج پیدا کرتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت لطف آیا اور بہت زیادہ بہتر رنگ میں ہم اپنے تعلقات سے لطف حاصل کر سکیں گے، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر گناہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا ہمیشہ الٹ نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا ابتدائی سالوں میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، ایک سینئر طالب علم کے ساتھ میری گفتگو ہوئی اور وہ بڑی شدت کے ساتھ مغربیت کا قائل اور پردے کے خلاف تھا۔ اس کو وہ نفسیات کا طالب علم، اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا تم نفسیات کا ایک چھوٹا سا نقطہ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا تعالیٰ انسان کے لطف کی راہ میں حائل نہیں ہے، بلکہ الہی احکامات اس کے لطف کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسے لمبی زندگی عطا کرتے ہیں۔ جہاں پردہ رائج ہو وہاں یہ تو نہیں کہ انسان کو کسی قسم کا رومانی لطف نہیں ملتا۔ ایک جھلک ہماری شاعری میں تم دیکھ لو، محبوب کی ایک جھلک اس کو ایسی کیفیات عطا کر جاتی ہے دیکھنے والے کو جو بے حیا سوسائٹی میں ہر روز ہر وقت دیکھنے سے نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان بڑی جلدی ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور جب بے پردگی کا عادی ہو جائے تو اس کا اگلا مطالبہ ضرور یہ ہوگا کہ اور زیادہ بے پردگی ہو اور وہ لازماً بے حیائی تک پہنچے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چیز بھی نہیں رہے گی، اس سے وہ بھی لطف دینا بند کر دے گی، پھر انسان بالآخر جانوروں تک پہنچے گا۔ اور جانوروں میں جو قدرتی طور پر ایک بے حیائی تو وہ ہوتی ہے جس کا تعلق حیا والوں سے، ان لوگوں سے جن میں حیا کا مادہ ہو جو فیصلہ کر سکیں، مگر جانوروں کے تعلق میں جب ہم بے حیائی کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے گناہ گار ہیں، ان کے ہاں یہی صورتحال ہے۔ بس جانوروں میں جو تعلقات میں ایک بے جھجک اور بے تکلف رسوم پائی جاتی ہیں، جو انسانوں میں آتی ہیں تو بے حیائی بن جاتی ہیں، بالآخر انسان وہاں تک ضرور پہنچ جاتا ہے اور اس سے آگے پھر کچھ ہو نہیں سکتا، پھر کسی کی میڈنس ہوگی۔ بڑی تفصیل سے ان سے میں نے اس بات پہ گفتگو کی۔ بعد میں مجھے بہت گزرت کے بعد یورپ میں آنے کا موقع ملا تو ان دنوں میں میں نے دیکھا کہ یہاں بوہیمینزم اور ہپیزم کی تحریکات چل رہی تھیں اور بعض عورتیں پوری طرح ننگی ہو کر، پوری طرح برہنہ ہو کر بازاروں میں نکل آتی تھیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی اب مطمئن نہیں ہیں، کچھ ہونا چاہیے۔ اور پھر معلوم ہوا کہ یہاں تعلقات کے ساتھ ساتھ ظلم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور سیڈزم جو بھی کہلاتا ہے، سیڈسٹ پیدا ہو گئے ہیں جو مزہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ساتھ ظلم نہ کریں، ماریں کوٹیں نہ، بعض زنجیریں برسا کر عورتوں پر اس سے ایکسائٹمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہی جنون ہیں جن کی خبر قرآن کریم نے دی تھی کہ تم شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیاس بجھانے کی مقدر کر رکھی ہیں وہیں تک رہو، اس سے آگے محض دھوکہ ہے کہ تمہاری پیاس بجھے گی۔ وہ لذتیں جن کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو، یہ تم شراب کی طرح تم سے آگے آگے بھاگیں گی اور پھر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آگ تو بھڑک چکی ہوگی لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ بس وہ لوگ جو اس قسم کے گندی فلموں اور تصویروں کے ذریعے اپنے نفس کو تحریک دینا چاہتے ہیں، ان کے نفس پاک باز لوگوں کے مقابلے پر بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ اس بات کا ایک قطعی ثبوت یہ ہے کہ آج امریکہ میں سب سے زیادہ نااہل مرد ہیں، ان کی جتنی نسبت امریکہ میں پائی جاتی ہے شاید ہی کسی اور ملک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بے حیائی نے بالآخر ان کو بے حس کر دیا ہے۔ کوئی چیز تموج نہیں پیدا کر سکتی، یہاں تک کہ روزمرہ کے تعلقات میں کوئی لذت ہی باقی نہیں رہتی، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان جو پاک باز ہو، اپنی بیوی سے پیار کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ جانچ سکیں
کہ ان کی حد سے زیادہ بے حیائی میں جو مزہ ہے اس سے زیادہ مزہ اس پیار اور محبت میں ہے جو خدا تعالیٰ کے فرمان کے تابع انسان بے تکلف اور اجازت کے تابع کرتا ہے. بس یہ دھوکہ ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وفا اٹھ جاتی ہے. جو شخص بھی ایسی فلمیں دیکھتا ہے وہ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ لازماً اکیلا ہی دیکھے، بلکہ مجھے جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایسے ہیں جہاں خاوند گھروں میں لے کے آتے ہیں، اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں، بعض اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور ان کی بیویوں کے ساتھ مل کے یہ تصویریں دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ تم بھی بے حیا اور بے وفا بنتے چلے جاؤ گے، تمہاری بیویاں بھی بے حیا اور بے وفا بنتی چلی جائیں گی. اس سارے معاشرے سے وفا کی قدریں اٹھ جائیں گی، اور وہ لذتیں جو خدا نے عام تعلقات میں رکھی ہیں وہ وہاں نہیں رہیں گی. پھر تمہیں بوہیمین بننا پڑے گا، پھر تمہیں ان جانوروں جیسی وہ حرکات کرنی پڑیں گی جن کو تم شوق سے پیسے خرچ کر کے دیکھتے ہو. دوسرے بیوقوفی بھی بڑی ہے، ان فلموں میں زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ وہی ہیں جو تمہاری گلیوں میں عام ہیں. کتوں کو دیکھ لو، مویشیوں کو دیکھ لو. انسان بے حیائی میں ان سے بڑھ نہیں سکا، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکا جو قدرت میں تمہارے لیے نمونے کے طور پر موجود نہیں. تو حقیقت میں وہ جو سال ہا سال پہلے اس گفتگو کے دوران میں نے اس مضمون کو آگے بڑھایا تھا کہ مستقبل میں یہ ہوگا، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ بین ہی اسی طرح آج کی دنیا میں ہو چکا ہے. یعنی مغربی دنیا میں یہ باتیں اپنے کمال کو پہنچ چکی ہیں. بے حیائی کرتے کرتے جانوروں کی نقل اتارنا، جانوروں جیسے ہو جانا، اسی طرح کی اپنے لطیف مزاج کو ناقص کرتے کرتے جانوروں کے حد تک پہنچا دینا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ پھر آگے بھاگ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان ایک ایسے خطرناک مقام پہ پہنچتا ہے جس کے بعد ہر قسم کی بدیاں پھوٹتی ہیں. گھروں میں بچوں سے مظالم اور کئی قسم کی بے حیائیاں، پھر ڈرگ ایڈکشن. لیکن ایکسائٹمنٹ آگے آگے بھاگتی اور چاہتی ہے اور چاہتی ہے. اور قرآن کریم نے جیسے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آخر یہ کہتی رہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے خدا، اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے. تو یہ نفس کی جہنم تو بھرنے والی نہیں ہے. اپنے معاشرے کو تباہ نہ کرو اور اپنے سکون اور ایمان، اپنے سکون اور طمانیت کو برباد نہ کرو. تمہارے گھر ٹوٹ جائیں گے، تمہارے گھروں سے سکون اٹھ جائے گا. امیر ملکوں کے نخرے ہیں، ان کی بے حیائیاں ان تک ہی رہنے دو. غریبوں میں جب یہ بے حیائیاں منتقل ہوں تو اس کے ساتھ اور بھی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جرائم بہت شدت کے ساتھ سر اٹھاتے ہیں. جرائم کا ان بے حیائیوں سے گہرا تعلق ہے، یہاں بھی ہے جو وہاں اور وہاں بھی ہوگا. لیکن غریب ملکوں میں امیر ملکوں کی عیاشیاں تو کسی صورت بھی جیسے کہتے ہیں پگ نہیں سکتی، یہ ان پر پورا نہیں اتر سکتی، موافق نہیں آئیں گی، ہضم نہیں ہوں گی. بس اپنے معاشرے کی حفاظت کرو. اور جماعت احمدیہ پاکستان اور ہندوستان اور اسی طرح یورپ کی جماعتوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ خیانت کا جو انسانی معاشرے سے تعلق ہے اس مضمون کو اس آیت نے مختصراً بیان فرما دیا ہے اور اس کا آخری انجام دکھا دیا ہے کہ یاد رکھو کافروں کے لیے ہم نے لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی مثال رکھی ہے. یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، اس لیے مومن کا کام نہیں ہے کہ تفصیل میں جائے. یہ سوچنا میرے نزدیک مناسب نہیں انبیاء کی عزت اور احترام کے پیش نظر کہ ان کی بیویوں نے کیا خیانت کی ہوگی، مگر ان کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے عقوبت کا سلوک فرمایا اس کے پیش نظر یہ سوچنا ہمارے لیے لازم ہے کہ عورت جس قسم کی بھی خیانتیں کر سکتی ہے، جہاں تک وہ خیانتیں کر سکتی ہے، اس آیت کا مضمون ان سب باتوں پر حاوی ہوگا
اور اگر انبیاء کی بیویوں کو کسی خیانت کے نتیجے میں ایسی سخت سزا دی جا سکتی ہے جیسا کہ بیان فرمایا گیا، تو جو بھی وہ خیانت تھی ہمیں اس سے غرض نہیں. عورتیں جو خیانت کرتی ہیں اس کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے. بس عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں نصیحت ہے کہ ہر اس خیانت سے باز آ جائیں جو ان کے خامدوں کے خلاف خیانت ہے یا ان کے دوسرے تعلق والوں کے خلاف خیانت ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا دی جاتی ہے. اور ان مردوں کو میری نصیحت ہے جو اپنی بے حیائیوں کے لیے اپنی بیویوں کو خائن بناتے ہیں کہ وہ ان گناہوں میں ساتھ ملوث ہوں گے اور ان کو اس کی ضرور شدید سزا دی جائے گی. انبیاء کی مثالیں اس لیے دی گئیں کہ ان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا اور خالصتاً قصور ان عورتوں کا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ اگر مردوں کا قصور ہو تو ان کو خدا چھوڑ دے گا. جو مرد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امن اور سکون کی قبریں کھودتے ہیں، اپنے گھروں کو بے حیائیوں کے اڈے بناتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، سبق ہے. ان کا سکون، ان کی آگے نسلوں کا سکون اٹھ جائے گا. اور پاکستان میں جو بے پردگی کی رو چل رہی ہے اس کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے. اگر بے پردگی اس بنا پر ہو کہ عورتیں کام پر جاتی ہیں اور معاشرے میں اس حد تک بے پردگی، بے حیائی کا موجب نہیں، تو اس قسم کے رہن سہن کو ہم ضروری نہیں کہ بے پردگی میں داخل کریں. اسی لیے بعض ملکوں میں عورتوں کا رہن سہن اور ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں ان کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ اس رہن سہن میں بے حیائی کا کوئی عنصر شامل نہیں اور میں ان کو نہیں پکڑتا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان باتوں سے، اب یہ ٹھیک ہے، کھلی چھٹی ہے، جو چاہے جو کرے. ہرگز نہیں. جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ خطرہ ہے وہاں میں ضرور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی فوری طور پر، کبھی ٹھہر کر، کبھی کسی دوسرے ذریعے سے، کبھی خطبات میں بیان کر کے. لیکن بے پردگی کا ایک تعلق ضرور بے حیائی سے ہے، اور جن معاشروں میں بے حیائی اصل محرک ہو اور اصل وجہ بے پردگی کی نمائش ہو اور یہ ہو کہ عورت اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا کر غیروں کو دکھائے اور ان سے تعلقات بنائے یا کم سے کم رمزے کنائے ہوں اور بے تکلف اپنی نمائش کر سکے اور اپنی جانب ان کو کھینچ سکے، وہاں وہ عورتیں بھی ہزار بہانے پیش کر سکتی ہیں کہ ہمیں تو کالجوں کو جانا ہے، ہمیں تو فلاں جگہ جانا ہے، ہم نے فلاں کام کرنے ہیں، اس لیے ہم اس قسم کے پردے نہیں پہن کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی. ہم مان ہی نہیں سکتی کہ قرآن کریم عورت کو اس طرح جکڑتا ہو. اب ان کا ظاہری عذر تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا اگر وہ ظاہری عذر کچھ طاقت رکھتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اور بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، جب آنکھوں میں خیانت پیدا ہوتی ہے، اور اس خیانت سے بھی واقف ہے جو دلوں میں پناہ گزین ہے، دلوں کے ہزار پردوں میں چھپی ہوئی. تو ایسے خاندانوں سے جو عذر رکھ کر خود اپنے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے امن اور سکون کو لوٹنے کے سامان کر رہے ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میں تم سے کوئی بحث کر سکتا ہوں، نہ جماعت کے وہ مخلص بندے جو تمہیں نصیحت کے رنگ میں اچھی باتیں کہتے ہیں اور تم سے بری باتیں سنتے ہیں، وہ تم سے کوئی بحث کر سکتے ہیں. لیکن خدا تم سے بحث کر سکتا ہے. اور ایک بحث کرنے والا ایسا ہے جس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں ضرور بحث کروں گا، میں ضرور حجت کروں گا تم سے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی بحث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک تم اپنے نتائج کی بدی کو پا چکے ہو، تم پر روشن ہو چکی ہوگی بات کہ تم غلط تھے. بس پردے کا مضمون ہو یا کوئی اور مضمون ہو، خیانت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اسی میں آپ کے لیے خیر، اسی میں آپ کے لیے برکت ہے. خدا کرے کہ جماعت کے خلاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی حجت نہ کریں
اور جماعت کے عمل سے پوری طرح مطمئن اور راضی ہوں، کیونکہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ راضی ہوں گے، خدا گواہ ہے کہ خدا اس سے ضرور راضی ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر